ریاست مزید ہمیں بلوچستان کے لوگوں بلوچوں کا امتحان لے رہی ہے. وہ ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے کہ ان لوگوں میں کتنی غیرت ہے, وہ ہماری غیرت اور ہماری حیا کا جو ہے پیمانہ پہ جو تولنا چاہتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو حالات ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں؟ میں مثال دوں آپ کو, جب آپ حکومت میں تھے تو زیارت والا واقعہ ہوا, اس کے بعد وہ تو خیر لاسٹ میں تھا, کچھ سے پہلے سیٹلائٹ ٹاؤن سے خاتون اٹھائی گئی, آپ نے 2 روز اس کے لیے دھرنا بھی دیا پریس کلب کے سامنے. اگر یاد ہو آپ کو, اپنی جماعت نے ثانیہ ڈنک ہوا. کون سے سن میں یہ ابھی جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ کی جماعت نے 2 روز دھرنا بھی دیا پریس کلب کے سامنے. اس کے بعد ثانیہ ڈنک ہوا, آپ کی جماعت کی انہوں نے احتجاج بھی کیا اس پر, لیکن اس سلسلے کو تواتر سے برقرار نہیں رکھ سکے جیسے اس کو آپ نے برقرار رکھا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے اگر ان سلسلوں کو آپ برقرار رکھتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے؟ اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو کیا ہے سر؟ مجھے تو کوئی نائب تحصیلدار بھی اتنا بے اختیار نہیں لگا. میں آیا تو آپ نے لاٹھی اٹھائی تھی, چھڑی اٹھائی تھی, کمزور ہو گئے, کیا ہوا؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم صرف آپ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. یکجہتی نہیں کی انہوں نے, یکجہتی کرتے تو یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ اس کی نوکری کرانے کے چکر میں ہوئے. یہاں تو نسلوں سے بھی آپ جائیں, وہاں پہ راستے کرنے میں کیا آیا ہوں سر؟ کوئٹے سے آنے والے جانے والے تمام راستے بند ہیں. نوشکی سے جو راستے بند ہیں, دشت کا راستہ جاتا ہے وہ بھی بند ہے, پور کی طرف آپ جاتے ہیں وہ بھی بند. DYC کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی خاتون کو کل رات کو CDD نے حراست میں لیا. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کے باوجود بھی جن کے ضمیر دفن ہو جاتے ہیں, جن کے ضمیر مر جاتے ہیں, ان کی نسلیں جو ہے تباہ ہو جاتی ہیں. آزاد سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ 2 بلوچ لیڈران, نام لینا شاید مناسب نہ ہو, وہ ثالثی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. ہم بھی بے اختیار, وہ بھی بے اختیار, تو دونوں نے بیٹھ کے انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا, ہم نے اپنا دکھڑا سنایا. بلوچ کلچر میں اور بلوچستان کے لوگوں میں خواتین پر ہاتھ اٹھانا, خواتین کے سر سے اور خواتین کو پابند سلاسل کرنا جو اس کی مثال ملے گی. میری تمام اہل بلوچستان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس دھرنے میں آئیں, اپنی بلوچیت کا ثبوت دیں. خندقوں کو عبور کر کے, رکاوٹوں کو پار کر کے, 1 درجن سے زائد مقامات پر پولیس, FC اور دیگر جو چیک پوسٹ ہیں ان کو کراس کر کے سب ہم دھرنا گاہ میں پہنچ چکے ہیں. اور سردار اختر جان منگل میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت بھی کرتے ہیں اور اوور آل جو سچویشن ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں آیا تو آپ نے لاٹھی اٹھائی تھی, چھڑی اٹھائی تھی, کمزور ہو گئے, کیا ہوا؟ نہیں بھائی, لاٹھی انسان صرف کمزوری کے لیے نہیں اٹھاتا, حفاظت کے لیے بھی اٹھاتا ہے, لوگوں کو بگانے کے لیے بھی اٹھاتا ہے. تو آپ سے کیا مطلب, آپ لوگوں کو بگانے کے لیے اٹھایا؟ کمزوری دیکھیں, انسان جسمانی کمزور ہو سکتا ہے, لیکن جب انسان کا جذبات جوان ہو اور ضمیر مضبوط ہو تو بڑھاپے کی کمزوری بھی پھر آپ کے پیروں میں زنجیر نہیں جاتی. بالکل. سردار صاحب مذاکرات کے بہت سارے دور چلے, آج بھی صادق سنجرانی آئے تھے, انہوں نے تو تردید کر دی, مذاکرات نہیں ہوئی, لیکن کہاں تک پہنچے مذاکرات؟ مذاکرات جہاں پر چلتن کھڑا ہے, مذاکرات وہیں پہ ہیں. تو آپ نہیں مان رہے ہیں یا کہیں اور سے ماننے والے کی کوئی باتیں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, ماننے والی نہ ماننے والی سرکار ہے, ہم نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اب مانا نہ مانا ان کا کام ہے, وہ ہم سے کس چیز کے طلبگار ہیں پہلے وہ تو بتائیں. جب ہم 24 تاریخ کو اعلان کیا تھا کہ لانگ مارچ کریں گے, 28 کو ہم نے باقاعدہ لانگ مارچ سٹارٹ کیا. ہماری ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی ان بچیوں کو جو ناجائز 3 MP کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ تھا, لیکن انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی. انہوں نے ہمیں اوزار میں بھی روکا, راستے میں بھی روکا, لکپاس میں 28 مارچ سے لے کر آج دن تک انہوں نے روکا ہوا ہے. ہمارا تو ایک ہی مطالبہ, وہ کبھی کہتے ہیں کہ کوئٹہ جانے دیتے ہیں, کبھی نہیں جانے دیتے, کبھی کہتے ہیں آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے, کبھی کہتے ہیں آپ کو سریاب روڈ پہ اجازت ہے. اب ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں دھرنا ہے. اب حکومت کی بیوقوفی ہے, یہ دھرنا جو کوئٹے میں ہونا تھا 28 تاریخ کو, لیکن یہاں پر اس نے اس کو روک کر اپنے لیے رسوائی کا ٹوکرا جو اپنے سر پہ رکھ لیا. اگر ہمیں جانے دیا جاتا تو ہم ایک جگہ پہ وہ دھرنا ہوتا, ہمارا ایک جگہ پہ دھرنا ہوتا. مختلف علاقوں میں تو دھرنے نہیں ہوتے, اب تو صرف
मस्तूम में नहीं हो रहा है, कोयटे में भी धरना हो रहा है, सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में हड़तालें हो रही है, शटर डाउन हो रही है। तो इस हुकूमत को रसवाई जो है नसीब में मिली, इस्टेब्लिशमेंट के मुकद्दर में रसवाई है तो वो उसको नसीब है। और मुज़ाकरात पहले भी जो आए थे मुज़ाकराती टीम के ज़रिए, चाहे वज़ीर थे, मुफ़्ती थे, उनको इख्तियार नहीं था, उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था, वो बेख्तियार आए। बाख्तियार हो के आते तो कोई बात बनती थी, वो बेख्तियार थे। तो बेख्तियारों के साथ तो हम भी बेख्तियार, वो भी बेख्तियार, तो दोनों ने बैठ के उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया, हमने अपना दुखड़ा सुना। तो सर आपको नहीं लगता कि सरफराज बुगटी और जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है, काबीना है, वो इख्तियारदार? क्या वज़ीर आज़म भी इख्तियार है भाई? आप पूछें वज़ीर आज़म से, पूछें उसकी पार्टियों से, पूछें वफाकी काबीना में जो वज़ीर रखे गए हैं वो उनकी मर्जी से रखे, उनकी मर्जी से नहीं। पीसीबी का चेयरमैन जो है ना, वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से नहीं रखा, वज़ीर दाखिला अपनी मर्जी से नहीं रखा। यहाँ पे जो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में उन पार्टियों को मैंडेट मिला है जो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी में होते हुए भी अपनी पार्टी के किसी जो देरी ना उनका वर्कर रहा है या बकौल उनके जो जियाले रहे, जियालों को जो है ना वज़ीर आला वो नहीं बना सकेंगे। यहाँ पर वज़ीर आला की नॉमिनेशन से लेकर एक IASI का ट्रांसफर जो है ना वो भी आपके इख्तियार में नहीं, वो नाले के उस पार होता है। सर ओवरऑल सिचुएशन हमने देखी, लोग बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। मतलब मेरी ज़ाती राय है ये, एक कारकुन अगर क्वेटा से यहाँ तक पहुँच रहे तो वो 100 कारकुन के बराबर है, क्योंकि मैं खुद उस रास्ते से होके आया हूँ। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, उसके बावजूद भी इतने कारकुन कैसे जमा कर लिए आपने? ये लोगों का जज्बा है भाई। जिस दिन से हम लोग निकले हैं वहाँ से लोग अपनी गाड़ियों में, लोग अपनी मदद आप मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हमने किसी को कोई खर्चा नहीं, खुद अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं। और यहाँ पर भी जो हम लोग बैठे ये लोगों का जज्बा है, यहाँ के इलाके के लोग जो है ना अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों के लिए लंगर भी लगाते हैं, यहाँ पे लोगों को खाना भी देते हैं, यहाँ तक कि पानी तक भी वो हमें मुहैया करते हैं। और मेरे ख्याल में सिर्फ किसी सियासी पार्टी के लोगों का जज्बा है, ये कौमी जज्बा है। और ये कौमी जज्बा जो है उसकी हुकूमत और रियासत की हकदर्मी और उसकी जिद और उसके साथ साथ उसकी वो ज़्यादतियों ने लोगों में जो ये जज्बा आज कोयटा से जो लोग पैदल यहाँ तक आते थे, रास्ते बंद रास्तों को अबूर करके यहाँ तक पहुँचते, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग कोई पैदल भी आते हैं, कोई अपनी ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ये जज्बा है, ये हुब्बुल वतनी है, ये अपने नंग और नामूस की हिफाजत की खातिर यहाँ पे मेरे ख्याल में। और ये जज्बा जो रहा, इस जज्बे में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सरदार साहब क्या आप नहीं समझते कि ये जो हालात है इसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं? मैं मिसाल दूं आपको, जब आप हुकूमत में थे तो ज़ियारत वाला वाक़या हुआ, उसके बाद आप वो तो खैर लास्ट में था, उससे पहले सैटेलाइट टाउन से खातून उठाई गई, आपने 2 रोज उसके लिए धरना भी दिया प्रेस क्लब के सामने, अगर याद हो आपकी जमात ने। सानिया डन्नप हुआ, कौन से सन में? ये अभी जब आप गवर्नमेंट में थे, आपकी जमात ने 2 रोज धरना भी दिया प्रेस क्लब के सामने। उसके बाद सानिया डन्नप हुआ, आपकी जमात की उन्होंने एहतजाज भी किया इस पर, लेकिन उस सिलसिले को तवत्तुर से बरकरार नहीं रख सके जैसे इसको आपने बरकरार रखा है। तो आप नहीं समझते अगर उस सिलसिले को आप बरकरार रखते तो आज ये हालात नहीं होते? देखें सियासी तरबियत रोज अव्वल से जहाँ से लोगों को उठा लिया जाता है, तसलसल की बात करूँ सर, अगर तसलसल बरकरार रखते शायद ये ना हो। नहीं, तसलसल मुख्तलिफ उसमें वो आए मरात मुख्तलिफ औकात में के जो एहतजाज असेंबली हमने यहाँ की अदलिया 2012 में उसको भी हमने पार्टियों के सामने अपने नुकात भी रखे। नौजवान की कैद और उनको उठा के ले जाना जिसके हम लोग आदी हो गए थे। लेकिन बलोच कल्चर में और बलूचिस्तान के लोगों में खवातीन पर हाथ खवातीन के सर खवातीन को पाबंद सलासल करना जो उसकी मिलेगी।
انگریز نے 200 شام شام رزلٹ بدل مسو ان کے دور میں بھی لیکن ننے دا فخر ایسی مثال نہیں ملے گی کیوں کبھی تینا قومنا تینا سرزمین تینا مستنگ مخلوقنا بلوچستان مخلوق نہ سبا خلطا خواتین بلوچ ننگ و ناموس کی ہمیشہ قبائل کی اور بلوچ قوم کی جو وہ نہ کمی محسوس کینے لیکن دام فخر محسوس کینے کیوں نہ سنگت تو مجبورون ہمیں یہ درنا نالا غفار جان مینگل اور اس میں 24 گھنٹے دا درناتی موجود ہے شام نوے سکرے و پیرا خلق کیونکہ اس کو ہم نے یہاں پہ نہیں روکا آج کسی نہ کسی کو تو اس کو روکنا تھا کسی نہ کسی کو ان کے ہاتھ کو جھٹکنا تھا تو ہم نے ان کو جھٹکنے کی کوشش کی اور اس پہ ہم ان قبائل کی بھی شکر گزار ان پولیٹیکل پارٹیوں کی بھی شکر گزار جو یہاں پر ہمارے ساتھ اوورآل سچویشن ایک جانب ہے سر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کل بھی پولیس کے ماتحت ادارہ ہے سی ٹی ڈی کل پولیس کے بھی ماتحت ادارہ ہے سی ٹی ڈی آپ کے دھرنے کے باوجود بھی کل ایک ڈی وائی سی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی خاتون کو کل رات کو سی ٹی ڈی نے حراست میں لیا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کے باوجود بھی دیکھیں ریاست مزید ہمیں بلوچستان کے لوگوں کا امتحان لے رہی ہے بلوچستان بر نہ کرے انہیں شہیدہ کرے بلوچستان کے لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں کتنی غیرت ہے وہ ہمارے غیرت کا اور ہماری حیا کا جو ہے پیمانہ پہ یہ تولنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں دکھانا پڑے گا نہ کہ صرف اس طرح آج کا یہ دھرنا بلکہ اس دھرنے کے علاوہ بلوچستان بھر میں اگر ہم نے کال دی یہاں پہ تو فی الحال تو ہمارا دھرنا جاری ہے کوئی دوسرا لائمن ہمیں لینا پڑے گا پارٹی کا جب یہ اگلا لائمن کا اعلان کریں گے تو میں اہل بلوچستان سے یہ اپیل کروں گا کہ اس طرح اگر ان کو جانے دیا گیا ان کو کھلے عام اس چیز کی اجازت دی گئی کہ جب جی چاہے وہ لوگوں کو ہاتھ کے لے جائے تو کسی کے گھر میں کوئی خاتون کوئی بچی کوئی عورت محفوظ نہیں ہوگی سر آپ سے مذاکرات کے لیے ظہور بلیدی کی قیادت میں وفد آیا تھا 2 روز قبل ظہور بلیدی نے ایک نجی ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ بی وائی سی نے کامپرس کی سیاست کو دفن کر دیا اور اب کامپرس اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ساتھ کو بچانے کے لیے بی وائی سی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق رکھ کے فائر کر رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جو آپ سے مذاکرات کے لیے آئے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات نہیں ہوئے اس لیے وہ بیان بازی کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے یہ سب جو ہے نا وہاں پہ بولتے ہیں his master voice یہ وہ طوطے ہیں جن کو سیکٹر کمانڈر آئی ایس پی آر ہماری سیاست دفن ہے ہماری سیاست زندہ ہوتی ہے لیکن جن کے ضمیر دفن ہو جاتے ہیں جن کے ضمیر مر جاتے ہیں ان کی نسلیں جو ہے تمام سڑکیں بند ہیں آپ کے قافلے کہاں پھنسے ہوئے ہیں چونکہ مولانا ہدایت الرحمان بھی آپ کی محنت تھی باقی بھی اطلاعیاتی خندقیں لگی ہیں قافلے پھنسے ہیں سب کہاں قافلے پھنسے ہیں یہاں تو نسلوں سے بھی آپ جائیں وہاں پہ راستے کرنے دیکھ کے آیا ہوں سر کوئٹے سے آنے والے تمام راستے بند ہیں نوشکی سے جو راستے بند ہیں دشت کا راستہ جاتا ہے وہ بھی بند ہے پول کی طرف آپ جاتے ہیں وہ بھی بند ہے کھٹکوچ منگوچر وہاں پہ بھی روڈ ایک ایک گاڑی پہ چھوڑ رہے تھے لیکن جو جلوس کی شکل میں جو آ رہے تھے ان کو روک دیا لیکن وہ تو نہیں روک سکیں گے جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں جانا ہے تو آپ خود دیکھیں اور حکومت خوفزدہ اس لیے کہ جب یہ کوئی اجازت ملی ہوا آئیں گے تو حکومت کا تختہ جو ہے نا اس کے تختے جو ہلنا شروع ہوئے سر صادق سنجرانی آئے تھے ابھی کچھ دیر قبل تو کیا سیاسی باتیں ہوئی ہیں مذاکرات سے انہوں نے کیونکہ بلوچ کی حیثیت سے وہ آئے ہم سے ہمدردی کرنے یا غیر غزالی کہتے آپ بیٹھے ہوئے ہم صرف آپ سے اظہار ہمدردی کرنے ہیں یکجہتی نہیں کی انہوں نے یکجہتی کرتے تو یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ اس کی نوکری کروانے کے چکر میں ہوئی آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ثالثی کے لیے 2 بلوچ لیڈران نے کردار ادا کیا ہے کون آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ 2 بلوچ لیڈران نام لینا شاید مناسب نہ ہو وہ ثالثی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ درست
ہے یا ایسی باتیں ہیں؟ सालिसी कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। सालिसी का किताब है, एक डिमांड है, चाहे वो बलूच लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, कबायली लीडर हैं, उनको भी चाहिए कि वो हुकूमत को सालिसी है कि दोनों फरीकों की बात सुने। हम तो फरीक नहीं है, हम तो अपने मुतालबात लेके आए और जो गिरफ्तार किए गए उनकी रिहाई का वो भी मुतालबा करें। سر آخری سوال آپ سے کہ پیغام کیا دیں گے بلوچ قوم کو؟ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جس انداز میں ریاست نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بلوچ شناخت، بلوچ تشخص اور بلوچ کا نام و نشان مٹا دیا، بلوچ اپنی زبان سے، بلوچ اپنے قومی وقار، اپنی عزت و غیرت اور سخاوت اور بہادری کے لیے جانا گیا۔ ریاست نے ان تمام پر جو ہاتھ ڈالا تو ہم سب کو بلوچستان میں بسنے والے، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہوں، چاہے ہزاروں ہوں، چاہے سیٹلر ہوں، چاہے کسی قبیلے سے ان کا تعلق، چاہے کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان کو اٹھنا ہوگا، ان کو ریاست کے ان مظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور یہ ان کو باور کرانا ہوگا کہ نہ صرف یہ بچے ہیں جو جیل میں، بلکہ ہر بلوچ نوجوان جو مسنگ ہے اور ہر وہ خاتون جو چاہے گدار میں بیٹھی ہے، چاہے کسی سوکھے درخت کے سائے میں بیٹھی ہے، چاہے کسی پہاڑی میں بیٹھی ہوئی، چاہے کسی محل میں بیٹھی ہوئی، ہم سب چاہے بوڑھے ہیں چاہے نوجوان ہوں، ہم سب ان کے وارث ہیں اور وہ وارث گھر میں بیٹھنے سے ثابتی نہیں ہوگی، وہ میدان میں آنا پڑے گا۔ میری تمام اہل بلوچستان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس دھرنے میں آئیں، اپنی بلوچیت کا ثبوت دیں، اپنی بلوچیت کی وراثت کا ثبوت دیں۔ سردار صاحب ایک چیز میں بھول گیا، دوبارہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سرفراز بگٹی وہ ڈاکٹر مالک کے پاس بھی جا رہے ہیں معاملے کی حل کے لیے، کیسے حل کروں، مولانا واسع کے پاس بھی جا رہے ہیں، ان سے بھی تجاویز لے رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ مختلف جگہوں پر چکر لگانے کی بجائے ایک بار لکپاس ہے جیسے تو مسئلہ حل ہو جاتا؟ نہیں، اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو کیا ہے سر؟ مجھے تو کوئی نائب تحصیلدار بھی اتنا بے اختیار نہیں لگتا۔ ایگزیکٹو آرڈر ہے، جس ایگزیکٹو آرڈر سے 3 MP تھے تب ان کو گرفتار کیا، اگر وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا یہ آرڈر تو نہیں کیا نا ایگزیکٹو، یا تو وہ کہتے ہیں آرڈر میرے نہیں، اگر آرڈر ان کے کیے ہوئے ہیں تو وہ آرڈروں کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کیے ہیں تو کھلم کھلا کہہ دے کہ یہ آرڈر میرے نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ ایک نائب تحصیلدار کی حیثیت نہیں۔